السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت عطا کرنے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی تھی؟ 100 سال تک وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، ان کی روح نکالی جا چکی تھی، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ پورا واقعہ کیا ہے اور کس نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، آج ہم آپ کے سامنے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ہر مسلمان اس ویڈیو کو دھیان سے سن کر سمجھ لے اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ کے وہ مقدس نبی ہیں کہ جن کو 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں روح ان کے جسم میں لوٹائی تھی اور انہیں زندہ فرمایا تھا۔ ان کا واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ بیت المقدس فلسطین کے پاس سے گزرے۔ آپ کے پاس زاد راہ یعنی سفر کا جو سامان تھا وہ ایک برتن میں کھجوریں تھیں اور ایک پیالے میں انگور کا رس تھا، اور آپ کے پاس ایک دراز گوش تھا۔ دراز گوش یعنی یہ گدھا جسے کہتے ہیں آپ، جس پر آپ سوار تھے اور آپ تھے۔ یہ 4 چیزیں سفر میں تھیں: حضرت عزیر، آپ کا گدھا، اور آپ کے پاس ایک پیالہ انگور تھا، اور آپ کے پاس ایک برتن کھجوریں تھیں۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں تمام بستیوں کا سیر کیا، علاقے کو دیکھا بھالا، لیکن آپ کو وہاں کوئی شخص نظر نہیں آیا، کوئی ملنے والا، کوئی ملاقات کرنے والا، کوئی وہاں موجود نظر نہ آیا، اور ساری عمارتیں جو وہاں موجود تھیں وہ سب گری ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تھیں۔ اس قدر جب انہوں نے ویرانی کو دیکھا کہ یہ تو پورا چٹیل میدان بنا ہوا ہے، کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، ملنے جلنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے برجستہ اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کیا کہ قرآن مقدس میں اس آیت کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو زندگی کیسے عطا فرماتا ہے؟ یہاں تو سب ویران ہے، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، جو مر چکے انہیں زندگی کیسے عطا فرماتا ہے؟ یہ دل میں خیال ہوا۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی سواری پر سے اترے اور ایک جگہ پر اپنی سواری کو باندھ دیا اور آرام کرنے کی غرض سے آپ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اسی دوران جب آپ سوئے تو ان کی روح نکال لی گئی، قبض کر لی گئی، اور آپ 100 سال تک اسی نیند کے عالم میں سوتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب آپ سوئے اور آپ کی روح نکالی گئی، پھر کتنے سال تک؟ 100 سال تک آپ اسی طرح سوتے رہے۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم اس طرح سوتے رہے، آپ کا گدھا جو تھا وہ بھی مر چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 100 سال کے بعد شام کے وقت میں اٹھے، ان کی روح واپس لوٹائی گئی ان کے جسم میں، پھر وہ بیدار ہوئے، تو ان کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ صبح سویا تھا اور ابھی شام ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عزیر، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مولا 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ ان کا یہ خیال تھا کہ صبح سویا تھا اور ابھی تو شام ہوئی ہے، حالانکہ اس بیچ میں 100 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن انہیں ایسا لگا کہ صبح سویا تھا اور ابھی تو شام ہوئی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، تم 100 سال سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ کتنے سال سے؟ 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑی حیرت ہوئی کہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا
اور میں یوں ہی رہا، مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، جب ان کی حیرت کو دیکھا، کہا اے عزیر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اسی طرح سلامت ہے۔ تو جب انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا تو دیکھا یار یہ تو اسی طرح چیزیں سلامت ہے، پھر 100 سال کیسے گزر گیا؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے عزیر اپنے گدھے کو ذرا دیکھو۔ جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کے کھال وال سب سڑ گل چکے ہیں، صرف اس کی سفید سفید ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو بہت حیرت ہوئی کہ کھانا تو سلامت ہے اور گدھا جو ہے یہ سڑ گل چکا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزیر یہ دیکھو تمہارا کھانا سلامت ہے، تر و تازہ ہے بالکل۔ جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا ہاں بالکل انگور کا رس ویسے ہی کیا ویسے ہے، کھجوریں ویسے کی ویسے تازہ ہے، لیکن گدھا سڑ گل چکا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو حکم دیا زندہ ہونے کے لیے۔ تو اس کے جو کھال، اس کی چمڑیاں، اس کے گوشت پوشت جو زمین نگل چکی تھی وہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کے اعضاء ملتے ہیں، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، اور جیسے گدھا تھا پہلے سواری کے لائق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس گدھے کو اسی طرح بالکل سواری کے لائق بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی حیرت ہوئی، تو انہوں نے پہلے یہ خیال کیا تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ ان چیزوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ سارے معاملات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں کہ میرا رب، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں حضرت عزیر کا واقعہ جہاں بیان کیا گیا وہاں پر آپ کو اس کی تفسیر میں مل جائے گا۔ صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 سے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو جس طرح ہڈیاں گدھے کی صرف باقی تھی، سب جسم ادھر ادھر سب گل سڑ چکا تھا، اللہ نے کیسے اس گدھے پر اس کے گوشت پوشت کو لوٹایا اور اس کو زندہ کیا۔ بس اسی چیز کو آپ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر انسان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا اور اس کے جسم کے ساتھ اسے حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ دوسری بات اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہم سویا کریں تو سوتے وقت ضرور ہم توبہ اور استغفار کر لیا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ہماری آخری نیند ہو اور توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے توبہ اور استغفار کر کے ضرور ہمیں سونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اپنے تمام دوستوں تک اس کلپ کو شیئر کریں، اسلامی معلومات لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔